میرے مولا میرے مولا مولا الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ تمام دوستوں اور بھائیوں سے ایک دفعہ پھر میں مخاطب ہوں۔ اس سے پہلے بھی ہم مختلف ویڈیوز یہاں جو جتنا بھی تعمیراتی کام ہم کر رہے ہیں اوورسیز میں ہمارے دوست ہیں یا پاکستان میں مختلف علاقوں میں ہم ان کو ویڈیوز بھیجتے رہتے ہیں وقتاً فوقتاً۔ الحمدللہ جامع علوم القرآن کا جو ہے تو ایک دفعہ دوبارہ ہم نے تعمیراتی کام کا آغاز کر دیا ہے، اور آپ کے علم میں ہوگا کہ یہ ادارہ یعنی اس ادارے کی جو پہلے مسجد تھی وہ 1930 کے زمانے میں تعمیر کی گئی تھی، یعنی قیام پاکستان سے بھی پہلے، لیکن بدقسمتی کہیں کہ 2010 کے سیلاب میں چونکہ پانی کا پریشر اور بہاؤ اتنا تیز تھا کہ وہ ساری مسجد وہ پانی بہا کے لے گیا، اور پھر ہم نے فیصلہ کیا کہ یہاں پہ مسجد تعمیر کی جائے، تو کم و بیش 3 کنال کے رقبے پہ ہم نے ایک بڑی جامع مسجد تعمیر کی۔ لیکن ایک دفعہ پھر ہم نے آپ کو وقتاً فوقتاً دکھایا بھی کہ اس مسجد کے ساتھ ہی جہانگیرہ بائی پاس تعمیر کر دیا گیا، اور اب یہ مسجد بالکل نیچے رہ چکی ہے۔ تو پھر مشاورت کے بعد فیصلہ کیا گیا کہ اس مسجد کے اوپر ایک عظیم الشان مسجد ایک اور تعمیر کی جائے، اور یہاں نیچے جتنے بھی تعلیم و تعلم کا سلسلہ ہے اس کو جاری رکھا جائے۔ تو الحمدللہ ہم نے کام کا آغاز کر دیا ہے، بنیادیں ڈل چکی ہیں، اور اس پروجیکٹ کا تخمینہ لاگت کم از کم 1.5 سے 2 کروڑ بتایا گیا ہے۔ تو اس پہ الحمدللہ ہم کام بھی کر رہے ہیں، اور فیوچر میں جو ہم کرنا چاہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ یہاں پہ ایک یتیموں کے لیے کم از کم 100 یتیم بچوں کے لیے ہم ایک بلاک کی تعمیر چاہتے ہیں، کہ جہاں وہ یعنی کلاس 1 سے لے کے BA تک اور MA تک کی تعلیم کا ان کا یہاں پہ سلسلہ جاری رہے گا، اور تمام اخراجات ادارہ ہی برداشت کرے گا۔ اس کے علاوہ مسجد کی تعمیر کے ساتھ ساتھ ہم یہاں پہ ایک لائبریری کی تعمیر کا بھی سوچ رہے ہیں، اور جو کم از کم 5 سے 10 ہزار کتب پر مشتمل ہوگی۔ اسی طرح زمین کی خریداری ہے جو کہ مسجد کے ساتھ ہی جگہ جو کہ موجود ہیں۔ تو تمام ان دوستوں سے گزارش ہے کہ جو ہمیں دیکھ رہے ہیں ہمیں سن رہے ہیں اس کار خیر میں اپنا حصہ ڈالیں اور آگے بڑھیں۔ اس سے پہلے بھی آپ نے اس ادارے کے ساتھ تعاون کیا، اور دوبارہ بھی ہم آپ تک اپنی یہ بات پہنچا رہے ہیں کہ آئیں ان بچوں کے جو بھی تعلیمی اخراجات ہیں یا جو بھی ضروریات ہیں اس میں اپنا حصہ ڈالیں۔ اور اسی طرح یتیم کی کفالت کے حوالے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے کہ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا اور میں جنت میں ایسے ہوں گے جیسے یہ 2 انگلیاں ہیں، قریب اتنے قریب ہوں گے جنت میں۔ تو یہاں پہ الحمدللہ یتیموں کی کفالت بھی کی جا رہی ہے، مساکین کو تعلیم بھی دی جا رہی ہے، اور ان کی دیگر ضروریات کو بھی پورا کیا جا رہا ہے۔ اور یہ ویڈیوز آپ کو دکھانے کا مقصد بھی یہ ہے کہ آپ اس سلسلے میں تھوڑا موٹیویٹ ہوں اور آگے بڑھیں اور اس کار خیر میں ہمارا ساتھ دیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور ہم سب کا حامی و ناصر۔ مولانا صاحب، اس میں آپ کا کوئی ارادہ ہے عیدگاہ بنانے کا جس میں؟ جی، یہاں پہ یہ جو نیچے جتنا بھی مسجد کا پورشن ہے، اوپر تو بڑی مسجد جامع بنے گی، لیکن نیچے جو 2-2.5 کنال کا جو پورشن ہے یہاں پہ ہم خواتین کے لیے بھی اس میں ہم کام کر رہے ہیں، اور یہ ہے کہ جو عیدگاہ عام طور پہ عیدین میں ہم خواتین کو محروم رکھتے ہیں، تو عیدین کے موقع پر نیچے جو ہے خواتین باقاعدہ نماز کے لیے آئیں گی، جو سال میں 2 ہی عیدیں ہوتی ہیں، اور باقی اوپر جو بڑی جامع مسجد ہوگی تو وہ جینٹس کے لیے ہوگی، میلز کے لیے ہوگی۔ نیچے تمام عیدین کا اہتمام ہم خواتین کے لیے کریں گے انشاءاللہ۔ مولانا صاحب، آپ اپنا نمبر بھی بتا دیجیے۔ جی، میرا نمبر ہے 03028824 289۔ اوکے جی، بڑی مہربانی سر آپ کی، تھینک یو، اللہ حافظ۔